بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سبھی خواتین و حضرات کو السلام علیکم۔ آج میں سبھی بہن بھائیوں، بزرگوں، میڈیا کے دوستوں کو اس گورنر ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم سبھی کے لیے آج کی یہ تقریب اسی قابل فخر اور قابل اعزاز ہے کہ آج ہمارے درمیان عالم اسلام کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا اور کروڑوں لوگوں کو ایسے سوالات کے جوابات دیے جو ان کے ذہنوں میں ان کو پریشان کر رہے تھے، لیکن جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے وہ سوالات کیے گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں مسلمان بھی مطمئن ہوئے۔ آج میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ آپ پاکستان میں موجود ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر میں کہوں گا کہ ایک ایسی شخصیت جو امن کا پیغام، محبت کا پیغام اور اسلام کا پیغام دنیا میں پہنچا رہا، اور اسے پڑوسی ملک بھارت نے صرف اس بنیاد پہ کہ وہ صحیح کو صحیح کہہ رہا ہے اپنے ملک سے نکالا، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ یہ پاکستان میں موجود ہے۔ اور میں آج یہ بھی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ایک ایسی ڈیبیٹ جو کہ سوشل میڈیا اور دنیا بھر میں زیر بحث رہی، شری شنکر، آپ سبھی کو یہ نام پتا ہوگا، جن سے مکالمہ ہوا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کی بولتی بند کر دی، اور وہ پھر انہیں اکیلے میں کہنے لگے کہ میری یہ ڈیبیٹ یوٹیوب سے ہٹا دو ورنہ میں کیس کر دوں گا۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے ان کی ہر بات کا بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ اب کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھارت کی حکومت نے اپنے یہاں سے نکالا ہے اور یہ اب ملیشیا میں رہتے ہیں اور پاکستان میں ہے، تو میں شری شنکر صاحب کو آج اس منچ سے، جو کہ پیس ٹی وی سے ان تک شاید پہنچے گا یا ہمارا میڈیا بتائے گا، میں اور میرے دوست $5 ملین کی پیشکش کرتے ہیں کہ وہ آئیں پاکستان، ان کو چارٹر پلین بھیجیں گے، وہ آ کر یہاں پاکستان میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بیٹھ کے مکالمہ کریں۔ یہ بحیثیت گورنر سندھ میں یہ اعلان کر رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر! ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی موجودگی جو پچھلے 4 دن سے کراچی میں ہے، ویسے تو میں علماء کرام سے ملتا رہتا ہوں، لیکن جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب موجود ہیں تو مجھے بہت زیادہ اور موقع ملا اپنے علماء کرام کے ساتھ بات چیت کا۔ میں کچھ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ علماء کرام، بہن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، مجھے یہاں سے سیکھنے کو ہی ملے گا، اور آپ اگر کوئی تصحیح کریں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ جی شکریہ۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں بھی بہت سارے علماء کرام جب کسی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، کچھ سوالات غیر مسلم کرتے ہیں،
اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کا جواب بہت سارے علماء کرام دیتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی کوئی جواب دیے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ایسے دشمن لوگ جو سازش کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ جو جوابات ہوتے ہیں سوالات کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے ان سوالات میں جب ان کا جواب دیا جاتا ہے تو صرف وہ کلپ اور صرف وہ بات سوشل میڈیا پر ڈال دی جاتی ہے جس سے کوئی نہ کوئی تنازع کھڑا ہو جائے. لیکن میں اپنے تمام علماء کرام کا جو پاکستان میں جب ہم نے 3 اکتوبر کا پروگرام کیا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی باتوں کو سنا, سمجھا اور پھر سبھی نے یہاں بیٹھ کر جو باتیں کی اس سے یہ میسج پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر گیا کہ پاکستان میں تمام فقہ کے لوگ, مسلک کے لوگ اور مذاہب کے لوگ اپنے مہمان کو کس طرح ریسیو کرتے ہیں اور کس طرح اس کا پھر میسج دیتے ہیں. تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اب یہاں کراچی کے بعد جب لاہور ذاکر نائک صاحب کا پروگرام ہوگا تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی بھرپور لوگ شرکت کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو علماء کرام سے میری بات ہوئی اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے بھی اپنے پہلے اور دوسرے پروگرام میں ایک بات جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہ 95% 95% یا 98% ہم سب مسلمان ایک پیج پر ہیں, سب اللہ کو مانتے ہیں, سب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور تمام ہمارے جو پیغمبر انبیاء آئے سب کو مانتے ہیں. کوئی مسلمان آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانتا ہو, حضرت داؤد علیہ السلام کو نہ مانتا ہو. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ذرا سا شک بھی اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے پیغمبران جتنے گزرے ہیں ان کے لیے کوئی مسلمان دل میں رکھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ویسٹ کے ممالک ہیں وہ کبھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو پوری دنیا سے مسلمان جمع ہو کر اس کا جواب دیتے ہیں, لیکن کبھی کسی مسلمان ملک نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کبھی گستاخی نہیں کی, نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا ایمان ہے. اور میں اس کی مثال ایک اس طرح سے دے سکتا ہوں کہ آج آپ سب لوگ جو یہاں آئے ہیں, مرکز کیا تھا؟ آج کا مرکز گورنر ہاؤس تھا. کوئی فوارہ چوک سے آیا, کوئی شاہین کمپلیکس سے آیا, کوئی کلفٹن برج سے آیا, لیکن مرکز ایک تھا کہ ہمیں یہاں پہنچنا ہے. اسی طرح ہم سب کا مرکز اسلام, ہم سب کی منزل, ہماری سب کی خواہش, ہمارا سب کا جو رہنما ہے وہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم سب کا ایمان اللہ پر ہے, ہمارا مرکز اسلام ہے, ہم سب اس پر متفق ہیں. اور الحمدللہ جو 2-4% ہمارے مسالک مسلک کی باتیں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ ہمارا کسی چیز پہ اختلاف نہیں ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ اسلام کو پھیلانے میں جو کام تبلیغ کا کر رہے ہیں, ہم سب کو ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے, اور ہم سب اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کریں. اور کوئی شک شبہ جس کو ہو, میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کم از کم اس بات کا قائل ہوں کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کا سوچے بھی اس کی شہرت کاٹ دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد, پاکستان زندہ باد. اور شری شنکر صاحب $5 ملین ہے, ویسے تو آپ کو شاید ضرورت نہ ہو لیکن ہم دینے کے لیے تیار ہیں.